الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے استخارے کے بارے میں۔ بہت سے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ استخارہ کیا ہوتا ہے، یا استخارے کا فائدہ کیا ہے، یا استخارہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یا پھر یہ کہ استخارہ کرنے کے بعد اس میں جو ہاں یا نہیں، یس یا نو جو بھی ہوتا ہے اس کی کیا نشانی ہوتی ہے، کیا اس کی پہچان ہوتی ہے، ان تمام باتوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ استخارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مشورہ کرنے کا نام ہے، اور استخارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آ جاتا تو آپ استخارے کے ذریعے سے اپنے پروردگار سے، اپنے مولا سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور پھر جو بھی رہنمائی من جانب اللہ کی جانب سے ہو جاتی تھی اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ ہمارے تمام اکابرین اور علماء کا بھی یہ معمول رہا ہے کہ وہ اپنے اہم معاملات کے اندر استخارہ کرتے تھے اور استخارہ کرتے رہے ہیں۔ زندگی کے اہم ترین معاملات کے اندر انہوں نے استخارہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو بھی کچھ استخارے کے ذریعے سے انہیں رہنمائی حاصل ہوئی ہے، جو بھی انہیں اس کے اندر راستہ ملا ہے، اس میں ظاہری طور پہ چاہے نفع ہو یا نقصان، اس کی پرواہ کیے بغیر وہ اس پر جم گئے، اور انجام اس کا یہ ہوا کہ ان کو سکون اور راحت حاصل ہوئی۔ استخارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے صلاح نہ لینا اور استخارہ نہ کرنا یہ کم فہمی ہے، بے دینی ہے، بدبختی کی بات ہے۔ اہم معاملات جیسا کہ منگنی ہے یا رشتے کا معاملہ ہے، سفر کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، کہیں جاب کرنی ہے، ملازمت کرنی ہے، کسی آدمی سے تعلقات کا قائم کرنا یا نہ کرنا، زندگی کے بہت سے جو بھی اہم معاملات ہیں ان تمام کے اندر استخارہ کرنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ انہیں رسوائی اور پشیمانی سے بچاتا ہے اور ان کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ تو استخارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کرنے کا نام استخارہ ہے۔ استخارہ کرنے سے پہلے کچھ آداب اور شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ظاہری طہارت، یعنی بدن کی طہارت، جسم کی طہارت ہونی چاہیے۔ بہتر بات یہ ہے کہ آدمی غسل کرے، نہیں تو کم از کم وضو کرے، بسم اللہ پڑھ کے وضو کرے، اور استخارہ کرنے سے پہلے خوشبو کا استعمال کر لے تو یہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے، کیونکہ جب آدمی غسل یا وضو کے ساتھ اور پاکیزگی کے ساتھ، پاک کپڑوں کے ساتھ، پاک جسم کے ساتھ خوشبو استعمال کر کے استخارے کی نیت سے کھڑا ہوگا تو طبیعت کے اندر ایک خاص قسم کا سرور، ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوگی اور دل کے دروازے کھل جائیں گے۔ دوسری طہارت وہ دل کی طہارت ہے۔ دل تمام گندگیوں سے پاک ہونا چاہیے، کینہ، بغض، حسد، بلکہ بہتر بات یہ ہے کہ اللہ کے سامنے توبہ اللہ استغفار کر لیں، اس کے بعد پھر استخارہ کریں۔ اور استخارے کے صحیح ہونے کے لیے استخارے کے اوپر یقین بھی ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے کہ استخارے کے اندر جو بھی چیز، جس چیز کی طرف بھی، جس بات کی طرف بھی میری رہنمائی ہوگی، اس کے اندر پورا پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں اس کے اوپر انشاءاللہ عمل کروں گا۔ ظاہری طور پہ اس پہ جو بھی کچھ نظر آئے گا، جو بھی کچھ میری رہنمائی کی جائے گی، اس کے اوپر میں عمل کروں گا۔ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ استخارہ کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر لی جائے۔ اس کے لیے کم از کم 3 بار تیسرا کلمہ پڑھ لینا چاہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ اگر ہم دن میں استخارہ کر رہے ہیں، بہت سے استخارے ایسے ہیں جن کا رزلٹ ساتھ کے ساتھ آ جاتا ہے، ان کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا وہ کون کون سے استخارے ہیں جن کا رزلٹ جو ہے وہ ارجنٹلی، یعنی ساتھ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم رات کے وقت استخارہ کر رہے ہیں تو سونے کا طریقہ یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے سنت کے مطابق سویا جائے، اور بہتر بات یہ ہے استخارہ اوقات مکروہ، یعنی جن اوقات میں جس وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے اس میں استخارہ نہیں کرنا چاہیے،
استخارے کا بہتر وقت یا تو عشاء کے بعد کا وقت ہے یا پھر صبح کا وقت ہے، ان اوقات میں استخارہ کرنا چاہیے۔ میں استخارہ کرنے کا سنت طریقہ اور ہمارے اکابرین اور علماء سے جو استخارے کے بہت سے طریقے منقول ہیں، جس میں ایسے بھی ہیں جن کا رزلٹ ایک دم مل جاتا ہے، بہت سے ایسے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے، وہ تمام طریقے انشاءاللہ میں بیان کروں۔